اچھا شاہزب بھائی، یہ سین ہے کہ نا میں انٹر ہوا ہوں، تو انہوں نے مجھ سے مطلب ان سے پرمیشن لی، انہوں نے بلکہ انہوں نے خود ہی کہا بیٹا بیٹھ جائیں، تو میں نے کہا تھینک یو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا بیٹا آپ کا نام نواز شریف ہے، تو میں نے کہا جی سر۔ کہتے کہ ماشاء اللہ بہت اچھا نام ہے آپ کا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا انٹروڈیوس یور سیلف، تو میں نے انٹروڈیوس کروایا اپنے آپ کو۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا بیٹا آپ کی ڈگری الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، میں نے کہا جی سر۔ کہتے تو آپ اب اس میں ادھر کیوں آنا چاہ رہے ہیں، آپ کی اپنی اتنی فیلڈ اچھی ہے، تو آپ ادھر کیوں آنا چاہتے ہیں پھر؟ میں نے کہا سر یہ پریسٹیجیس جاب ہے، اور اس کے بعد مجھے اٹریکٹ کرتی ہے، اور اس کے علاوہ سر جو میری ڈگری ہے وہ مجھے بیک کرتی ہے، کیونکہ آج کل پولیس بھی ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے۔ تو اچھا، کہتے کیسے پریسٹیجیس جاب کیسے ہے یہ؟ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایس ایچ او بن جائیں گے، یا تو آپ کا روب شو ہوگا ٹیگی کے لیے آپ تو پھر آنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں سر، میں نے آپ کو بتایا کہ میں یونیورسٹی لائف میں بھی بلڈ ڈونر سوسائٹی میں بھی رہا ہوں، تو میں اس ٹائم بھی مجھے سوشل ورک کا شوق تھا، لوگوں کو سرو کرنا، ان کی ہیلپ کرنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا پولیس اور پولیسنگ میں کیا فرق ہے؟ تو پھر انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ سول سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ پھر انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا 23 مارچ کو اور کیا ہوا تھا ریزولوشن کے علاوہ؟ تو اس پہ میں نے ایک بتایا تھا ورلڈ میٹرولوجیکل جو ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ وہ بنا تھا، لیکن وہ کہتے نہیں ایک اور چیز بھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا سر مجھے نہیں آئیڈیا، تو سوری کیا اس پہ۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ 23 مارچ 1931 کو بھگت سنگھ کو یہ پھانسی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھگت سنگھ کون تھا؟ تو میں نے کہا سر یہ ہندوؤں کا سکھوں کا جو تھا وہ فریڈم فائٹر تھا، تو ان کے لیے اس نے کافی کوششیں کی تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھے دوسرے نیئر صاحب کی طرف ریفر کیا، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا بیٹا بتاؤ نیٹو کیا ہے؟ تو میں نے بتایا نیٹو کب بنی، اس کے ممبر کیا ہیں، کام شام اس کا کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا یوکرین رشیا والا جو ایشو ہے وہ آپ بتاؤ اس پہ کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ سر اس میں جو رشیا اور یوکرین کا جو مسئلہ ہے وہ 2014 میں بھی شروع ہوا تھا، کریمیا جب انہوں نے انیکس کیا تھا، تو پھر اس کے بعد سر ابھی ریسنٹلی پھر ان کا دوبارہ شروع ہوا میٹر۔ تو اس کی سر یہ وجہ ہے کہ جو یوکرین ہے وہ بیسیکلی سر بالکل یورپ کے ساتھ ہے، تو رشیا کو یہ لگتا ہے کہ اگر یوکرین جو ہے وہ یورپ کی طرف جاتا ہے یا نیٹو کا ممبرز بنتا ہے، تو جتنے بھی یوکرین کے جتنے بھی گیس کے جو ریزرو ہے یا آئل کے ریزرو ہے وہ ان کے پاس چلے جائیں گے۔ اور دوسری بات سر اگر نیٹو کا ممبر رشیا یوکرین بنتا ہے، تو پھر رشیا کو یہ لگتا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ ان کا انفلوئنس جو ہے وہ بالکل ان کے بارڈر پہ آ جائے گا۔ تو اس کے بعد سر جو بیلنس آف پاور ہے، کیونکہ سر رشیا شروع سے ہی یوکرین اور رشیا اور امریکہ کی جو ہے وہ لگتی ہے، وہ بیلنس آف پاور کے لیے شروع سے فائٹ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بھی سر ایک ریزن ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا، پھر انہوں نے کہا بیٹا یہ وجوہات تو ہیں لیکن ایک اور وجہ بھی ہیں۔ تو پھر میں نے کہا سر وہ وجہ مجھے نہیں پتہ۔ تو پھر نیئر صاحب نے کہا کہ ورکنگ باؤنڈری کیا ہوتی ہے، ایل او سی کیا ہوتی ہے، یہ بھی میں نے بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا سیالکوٹ اور جموں کشمیر میں کون سی باؤنڈری ہے، تو وہ بھی میں نے بتا دیا۔ پھر انہوں نے مجھے ریفر کر دیا میڈم کی طرف، تو میڈم نے مجھ سے پوچھا بیٹا بتاؤ WTO کیا ہے؟ میں نے کہا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہوتی ہے، 1994 بنی، پاکستان نے اس کو جوائن کیا۔ انہوں نے کہا اس کا فنکشن کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ میم ان کا جو مینلی جو ڈیل ہے وہ ٹریڈ کو یہ ڈیل کرتے ہیں، اگر کسی ملک کے اندر ٹریڈ کا ایشو چل رہا ہو تو ان کو یہ بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیگوشیشن کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا میم ابھی افغانستان کے اندر جو مسئلے چل رہے ہیں، IMF نے بھی ورلڈ بینک نے بھی اپنے جو اکاؤنٹس ہیں وہ منجمد کر دیے ہیں، تو یہ ان کو اسسٹ کرتا ہے اور ان کو ریئلٹی بتاتا ہے، اور باقی دنیا کے ساتھ بھی جو ٹریڈ ہے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے ساتھ ہی پوچھا بیٹا فری ٹریڈ کیا ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا میڈم کسی بھی کنٹری کے اندر جو ایکسپورٹ امپورٹ اگر ہو رہی ہوتی ہے، تو اگر دو کنٹری کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جو ٹیکس یا ٹیرف ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، تو اس کو ہم فری ٹریڈ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ اتنا میرا انٹرویو ہوا تھا، مطلب کوئی مجھے لگتا ہے کوئی ہارڈلی 10 منٹ تک میرا انٹرویو ہوا ہوگا، 10 سے 12 منٹ میکسیمم۔ تو اس کے بعد ہاں، اس کے بعد پھر چیئرمین صاحب نے پوچھا بیٹا آج کل بڑی ریفارمز کی بات ہوتی ہیں،
تو آپ کے خیال سے ریفارمز کیوں نہیں ہو پا رہی یا ان پہ اوپر امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ تو میں نے کہا سر اس کا ایک مینلی سب سے بڑی وجہ تو ہے پولیٹیکل انٹرفیئرنس۔ تو انہوں نے کہا بیٹا پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی کیا بات ہوئی، یہ تو پھر جب ڈکٹیٹرشپ تھی ملک کے اندر تب اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا۔ تو میں نے کہا سر وہ تو جب ڈکٹیٹرز آتے ہیں تو وہ تو آتے ساتھ جو ہمارے ایکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی ایبروگیٹ کر دیتے ہیں، وہ تو ڈیموکریسی کے حامل ہی نہیں ہوتے، وہ اگر ڈیموکریسی کو تو وہ پسند ہی نہیں کرتے، وہ تو مین آف پاور ہوتا ہے، ون مین آرمی ہوتی ہے، تو وہ کیسے چاہیں گے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ ریفارمز ہوئیں اور باقی جو چیزیں ہوئیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا پھر برٹش نے جو مغلوں کی ریفارمز کیوں جو انہوں نے ریفارم کیا، انہوں نے جو پولیس تھی ان کو کیوں اتنا انہوں نے احتساب ختم کر دیا؟ میں نے کہا سر بیسیکلی جو برٹش تھے وہ چاہتے تھے کہ کیونکہ وہ بالکل اپنا الفیوز صرف رکھنا چاہتے تھے سب کانٹیننٹ کے اوپر، تو پھر انہوں نے اپنے حساب سے پولیس بنائی تاکہ وہ پولیس کو اپنے حساب سے یوٹیلائز کر سکیں، اپنی مرضی سے ان سے کام کروا سکیں۔ تو پھر انہوں نے ایک ایکٹ بنایا تھا 1861 کا، تاکہ اس کے اندر بھی انہوں نے اپنی مرضی کی جو چیزیں تھیں وہ شامل کی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، تھینک یو سو مچ، اور پھر میں نے بھی کہا تھینک یو سو مچ اور میں آ گیا۔